لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کی بارگاہ میں بریلی کے امام یوں عرض پرداز ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ، اللہ تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. واہ واہ، سبحان اللہ. اسی پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حصول برکت کے لیے اور پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کے درمیان وہ لوگ عطا فرمائے کہ جس کے صدقے میں، جن کے وسیلے سے، جن کی نگاہ عنایت سے، جن کے قدم میمونات سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے اور ہمیں اس کی تعلیم بھی دی گئی کہ ہر مسلمان جو ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف، حمد و ثنا کے بعد وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ سے کی حمد و ثنا کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے، اسی کی بارگاہ میں مانگتا ہے. اب آپ ذرا سوچے، یہاں پر ایک نکتہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خاکساری کا پیغام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے کہ میں ناکارہ نکما. یہاں پر واحد کا صیغہ ہونا چاہیے، یہاں پر سنگولر ہونا چاہیے، لیکن رب تبارک و تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں مانگو تو
यूं कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो कहता है कि हम अर्ज करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी को पूजते हैं इलाहल आलमीन। हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम व इकराम अता फरमाए। अब आप जरा सोचे कि रब तबारक व तआला यहाँ हमें फरमाता, हम यही तो अर्ज करते कि इहदिना सिरा इहदिना अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। नाबुदु में जो है ये जमा का सेगा है, हम अकेले इबादत करते हैं। एक तन्हा शख्स होता है, अगर इमाम की इक्तिदा में नमाज नहीं पढ़ता है, एक तन्हा खड़ा हुआ भी यही कहता है हम तेरी इबादत करते हैं। घर में तन्हा पढ़ने वाला भी यही कहता है हम तेरी इबादत करते हैं। मस्जिद में तन्हा पढ़ने वाला भी यही कहता है हम तेरी इबादत करते हैं। खाने काबा के सामने पढ़ने वाला अगर तन्हा है वो भी यही कहता है हम तेरी इबादत करते हैं। रब ने तेरी इबादत के ताल्लुक से, अपनी इबादत के ताल्लुक से हमें जमा का सेगा क्यों अता फरमाया? अर्ज बर्दाज है इलाहुल आलमीन, हम नाकारा निकम्मा है। हम इस इबादत में उन तमाम बंदों को शामिल करते हैं जहां इसकी इबादत तेरी बारगाह में मकबूल है। अब इसमें सरकार सिद्दीक अकबर भी शामिल है, अबू बकर के बाद उमर की शहजाद भी शामिल है, तमाम औलिया किराम भी शामिल है। तब हम अर्ज करते हैं नाबुदु, हम तमाम तेरी इबादत करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह रब सुभान ने अल्लाह। फरमा दिया है, तभी तो आगे आ रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें उनका रास्ता चला जिनके ऊपर तेरा इनाम व इकराम हुआ है। और इनाम व इकराम रब तबारक व तआला कैसे फरमाता है कि हजारों हजार लाखों लाख जो है मरीज उनकी चौखट पर जाया करते हैं और उनके इनाम व इकराम का हिस्सा मांगा करते हैं। जाने वाले को अगर बीमार है जाने वाला उसे शिफा मिल जाया करती है, बीमार जाने वाला अगर रोजी का मुतलाशी है उसे रिस्क हलाल का परवाना मिला करता है। और ये अगर चला जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं ये एतराज करते हैं कि ये कैसे लोग हैं कि अल्लाह से मांगना चाहिए इनको और जाकर के गरीब नवाज से मांगते हैं, इनको अल्लाह से मांगना चाहिए और गौसे पाक की बारगाह में मांगते हैं। ये लोग शिर्क व बिदअत का फतवा देते हैं। मैं आपको कहना ये चाहूंगा, ये ऐसे लोग हैं जो तुम्हें अल्लाह वालों से दूर कर देंगे और जब अल्लाह वाले से इंसान दूर हो जाता है फिर वो कहीं का नहीं रहता है। इसलिए कि हम ही अपना हाल जानते हैं। रब तबारक व तआला ने खुद ये कुरान पाक में इरशाद फरमाया है और लोगों का वो जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है कि उन्होंने एक दूसरे से मदद ली है। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम का वाकया बड़ा मशहूर नहीं है? 19वें पारे में मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम का जब शोहरा हो गया है, चारों तरफ आपकी नबुव्वत और आपकी रिसालत का ऐलान हो गया है, तब बिल्किस को वहां पता चलता है। वो बिल्किस जिसका बहुत बड़ा तख्त था, 80 गज लंबा था और 40 गज चौड़ा था, वो बिल्किस को जब पता चला है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिख करके हुदहुद की चोंच में पकड़ाया था। हुदहुद वहां पर लेकर के गया था और उस बिल्किस के साथ पास जाकर के थमा दिया और उस बिल्किस ने जब अपने हवारियों को बुलाया था, अपने दरबारियों को बुलाया था, उसके दरबार में बैठने वाले और उसके हाथ के नीचे काम करने वाले इतनी ज्यादा लोगों की तादाद थी। एक एक सिपह सालार के हाथ के नीचे तकरीबन एक 2 लाख आदमी काम किया करते। ऐसे कई हजार सिपह सालार को बुलाया है और उन लोगों से मशवरा किया है। लोगों ने कहा जाकर के देखना चाहिए ये सुलेमान क्या पैगाम लेकर के आए हैं। अब बिल्किस ने सोच लिया कि जाकर के हजरत सुलेमान की खबर तो लूं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। हजरत सुलेमान की तरफ बढ़ने से पहले बिल्किस ने अपने तख्त का जो हीरे जवाहरात से वो मुरस्सा किया हुआ था उस तख्त को छुपाने के लिए अपने दरबारियों से कहा ऐसा है इस तख्त को तुम उठाओ और ऐसी जगह उस पर बंद कर दो कि किसी की इस पर नजर भी न पड़ने पाए। ऐसी जगह पर उसको बंद किया गया। एक दरवाजा है, उसके बाद एक कमरा आता है, फिर दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, 7 दरवाजों के बाहर उस तख्त को रख दिया गया और उसमें ताला लगा दिया गया।
चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए। अब इधर से बिल्किस का निकलना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारियों से आप फरमाते हैं, है तुम में से कोई ऐसा कि बिल्किस सब मेरी तरफ निकली है, उसने अपना एक तख्त जो है 7 कुफल 7 तालों में उसने बंद करवा दिया है। तुम में से कोई है जो बिल्किस से आने से पहले मेरे पास उस तख्त ले आए, उसको मेरे पास मेरे कदमों में ला करके रख दे। तो उस वक्त तमाम बैठने वालों में से एक जिन्नात खड़ा हुआ था। इफरीत जिन्नात था, बड़ा सरकश था। जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत अता फरमाई है। एक जिन्नात खड़ा होता है, अर्ज करता है, हुजूर अगर आप इजाजत अता फरमाए तो उस बिल्किस के तख्त को मैं आपके सामने ला कर रख सकता हूं। फरमाया कितनी देर में लाओगे? उसने अर्ज किया कि हुजूर जब तक आपकी मजलिस बर्खास्त होगी मैं आपकी बारगाह में तख्त को ला करके रख दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस जो है सुबह फजर बाद से लेकर के दोपहर जवाल तक यानी 12-1 बजे तक आपकी नशिस्त हुआ करती थी, जिसमें बड़े बड़े लोग हुआ करते, जिन्नो इंस मौजूद हुआ करते, चरिंदो परिंद उस मजलिस में हुआ करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो बड़ा लंबा वक्त मालूम हो रहा है। आप फरमाते हैं मैं चाहता हूं इससे भी कम वक्त में कौन ला सकता है? कुरान पाक में मौजूद है। अब उसके बाद एक शख्स ने कहा जिसको कुरान का, जिसको किताब का इल्म दिया गया। अब आप जरा सोचे, किसने कहा? जिसको किताब का इल्म दिया गया। उसने अर्ज किया कि हुजूर इजाजत हो तो मैं तख्त आपके कदमों में ला करके रख सकता हूं। कितनी देर में ला सकते हो? कहा बस चश्मे ज़दन में मैं ला करके रख सकता हूं। आप एक पलक को झपकेंगे मैं आपके सामने ला करके तख्त रख सकता हूं। अब आप यहां अंदाजा लगाए, कुरान पाक 19वें पारे में मौजूद है कि किसने ये कहा कि पलक झपक में ला सकता हूं? जिसको किताब का इल्म दिया गया है। अब आप मुफस्सिरीन किराम की तफसीर को उठा करके पढ़ सकते हैं। बहुत से मुफस्सिरीन किराम का इत्तिफाक है कि वो कोई नबी नहीं थे, बल्कि वो एक नबी की उम्मत के एक वली थे जिनका नाम आसिफ बिन बल्खियार था। वो हजरत आसिफ, कुछ बाज लोगों ने फरमाया वो सिद्दीकीन में से थे, लेकिन नबी नहीं थे। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठने वाले एक अल्लाह के वली थे जिनको किताब का इल्म दिया गया था। उन्होंने ये दावा किया था। आजकल हम लोग तलाशते हैं पीरों को, चाय की दुकानों पर तलाशते हैं, हम सड़कों के नुक्करों पर पीरों को तलाशते हैं। आज हम पीर का इंतखाब उसके खूबसूरत कपड़ों से किया करते हैं। आज हम पीर का इंतखाब उसके बाल और झोटे से किया करते हैं। आज हम पीरों का इंतखाब उसको ये नहीं देखते हैं कि इसका इल्म कैसा है, इसने मदरसे में पढ़ा है कि नहीं, इसको कोई इल्म दिया गया है कि नहीं, इसने कभी उलमा के सामने ज़ानुए दब तय किया है कि नहीं। हमारा मिजाज ये बन गया है, हमारे ज़हन और कल्ब में बात बैठ गई है, जिसकी जितनी ज्यादा शोहरत हो, जिसके पीछे जितने लोग दौड़ने वाले हो, जिसके फॉलोवर्स ज्यादा हो, जिसका यूट्यूब पर नाम ज्यादा हो, उसके पीछे चलेंगे, हरगिज़ नहीं। अगर आपका कोई रहबर हो सकता है जिसे इल्म दीन दिया गया है, वही तुम्हारा रहबर हो सकता है। जाहिल कभी पीर नहीं हो सकता है। आप जरा सोचे, सदरुल शरिया बदरुल तरीका फरमाते हैं बहार शरीयत हिस्सा अव्वल में कि विलायत कसबी नहीं है कि कोई शख्स सोच ले कि मैं इतनी नमाजें पढ़ूंगा मुझे विलायत मिल जाएगी, इतनी तस्बीह पढ़ूंगा मुझे विलायत मिल जाएगी, मैं इतनी शब्बेदारी करूंगा मुझे विलायत मिल जाएगी। हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि फरमाते हैं विलायत उसे दी जाती है जिसको अल्लाह ताला इल्म दीन अता फरमाता है, जिसको दीन की समझ अता फरमाता है। और जब जिसको जितना अल्लाह इल्म अता फरमाता है उसके इल्म के एतबार से उसे विलायत अता फरमाता है, उसके दर्जे बुलंद फरमाता है। और फरमाता है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और उनको दर्जों बुलंदियां दी गई जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया। अब आप अंदाजा लगा लें, इसलिए अगर रहबर को तलाशना है तो उलमा के झुरमुट में तलाशा करो। अगर अपने रहबर को चाहते हो तो इधर उधर नहीं, यूट्यूब से नहीं, बल्कि इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की चौखट पर तलाशा करे कि आला हजरत से कौन बहुत करीब है, आला हजरत से कौन करीब करने वाला है। इसलिए कि आला हजरत वो कोहे हिमालय है कि जिसकी कोख में बैठ करके लोगों ने अपने अपने सीनों को इल्म के नूर से मुनव्वर कर लिया है, वो आला हजरत की जात है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसे विलायत अता फरमाता है। कुरान में यही तो फरमाया गया कि उसने ये कहा
جس کو علم دیا گیا ہے، اب کتاب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت آصف بن بلخیار نے یہ کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت خوب کہتے ہو، تم لا کر کے رکھ دو۔ کہا حضور آپ ایک طرف گردن کو پھیرے اور اپنی پلک کو جھپکائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی اپنی پلکوں کو جھپکایا، حضرت آصف بن بلخیار جو ہزاروں میل کی دوری پر 7 تالوں میں بند اور 7 کمروں میں اور ہزاروں ہزار سپاہیوں کا پہرا لگایا، اس کے درمیان سے اس تخت کو کیسے لے آئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست کو دراز کیا تھا اور عرض کیا تھا الہ العالمین وہ تخت کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور جہاں پر تخت رکھا تھا اس کی زمین شک ہوتی ہے اور تخت زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور زمین کے اندر ہی اندر وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ میں بس آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حضرت آصف بن بلخیار ایک اللہ کے ولی ہے، وہ نبی نہیں ہے، لیکن ان سے کس نے کہا کہ تخت کون لا سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی ہے، وہ چاہتے تو انہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ انہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حضرت سلیمان خود بھی تو لا سکتے تھے، حضرت سلیمان خود بھی تو حکم فرما سکتے تھے، حضرت سلیمان اشارہ، بلکہ وہ اپنے قدم مبارک کے اپنے قدم مبارک کی ایک انگلی کو جنبش دے دیتے تخت آ جاتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں یہ پیغام دے دیا، اسی پیغام کو قرآن میں رب نے ذکر فرما دیا، گویا کہ بتانا یہ چاہا کہ اے لوگوں تمہارے درمیان بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے ولی سے مدد نہیں مانگنی ہے۔ حضرت سلیمان نے بتا دیا میری امت میں ایسے لوگ ہیں تو امام الانبیاء کی امت میں لوگ کیسے ہوں گے؟ ان کے ولیوں سے، ان کے محبوبوں سے تم مدد مانگو، مانگی پائے جاؤ۔ نعرے تکبیر، غریب نعرے رسالت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علیہ اللہ۔ السلام کا یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس سے صاف صاف پتہ یہ چلا کہ ہم گنہگار جائے تو کہاں جائے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دے، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے، حضرت قادری بابا کی بارگاہ میں حاضری دے، ہمارا ضرور بھلا ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اب انعام کتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، صرف اتنا ہی نہیں، اس پہ بس نہیں کیا بلکہ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ قال لا یزال عبدی یتقرب علی بالنوافل حتی احببتہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب رب تبارک و تعالی محبت کرتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ خود فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ رب فرماتا ہے کہ جب بندے کو میں قریب کر لیتا ہوں، بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہوں، بندے کو اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب اس حدیث قدسی کا؟ اس کا مطلب سیدھا سادہ یہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ رب العالمین کبھی رب تبارک و تعالی کان تھا پھر ہاتھ بن گیا، ہاتھ تھا پھر پیر بن گیا، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ اس کا صاف واضح معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہ پاور عطا فرماتا ہے کہ کان اس کے ہوا کرتے ہیں، رب اسے ایسی قدرت عطا فرماتا ہے کہ ہم اور آپ اس قدرت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے نگاہ اٹھائی
جہاں تک ٹینٹ لگا ہے ٹینٹ کا پردہ نظر آیا، اس کے پیچھے ہمیں کچھ نہیں نظر آتا۔ ہمارا ہاتھ اتنا ہے 1.25 فیٹ، جب ہم نے بڑھایا اس کے بعد ہمارے ہاتھ کی حد ختم ہو جاتی ہے، ہم چلتے چلتے تھک جایا کرتے ہیں۔ ہم 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ 2-4 کلومیٹر اور چل سکتے ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن ذرا سوچے اللہ والوں کا عالم یہ ہوا کرتا ہے، رہتے ہیں بغداد معلیٰ میں، دیکھا کرتے ہیں کھڑی کی سرزمین کو، رہتے ہیں اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر، لیکن کھڑی کے ہر مسلمان کی نگاہ، ہر مسلمان پر ان کی نگاہ ہوا کرتی ہے۔ اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے تو آئیے کئی کتابوں میں، مستند کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ منبر رسول پر تشریف فرما ہے، وہیں پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ جب خطبہ پڑھ رہے تھے اسی خطبے کے درمیان آپ نے تقریباً 3 مرتبہ کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت فاروق اعظم نے وہاں حسب خلاف جو آپ کا معمول اور جو خطبہ پڑھا جاتا اس میں کبھی ذکر نہیں آیا۔ وہاں بیٹھے صحابہ مسجد نبوی میں سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، اتنے جمعہ ہم نے امیر المؤمنین کی اقتداء میں پڑھے، کبھی حضرت ساریہ کا نام نہیں آیا، آخر آج کیا وجہ ہے؟ حضرت ساریہ کا نام لیا جا رہا ہے، حضرت ساریہ کو پکارا جا رہا ہے، کسی میں پوچھنے کی مجال نہ ہوئی، کسی میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن سب نے غور و فکر ضرور کیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت ساریہ کا قاصد آتا ہے، اور قاصد جب حضرت ساریہ کا مدینہ منورہ کے قریب پہنچتا ہے، لوگوں نے پوچھا آخر معاملہ کیا ہوا؟ بولے ہم نے جو ہے وہاں پر جہاں حضرت عمر فاروق اعظم نے ہم کو جہاں بھیجا تھا، ہم نے وہاں جو حملہ کیا اور دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، اس میں اللہ نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ لوگوں نے حضرت ساریہ کے تعلق سے پوچھا حضرت ساریہ کا کیا حال ہے؟ حضرت ساریہ کے قدم کو جب فتح و نصرت نے چوما ہے، لوگ پوچھنے لگے آخر معاملہ کیا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ سنو، ہم نے جب فتح و نصرت حاصل کی، حضرت ساریہ نے دیکھا دشمنوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، دشمن سامنے سے ہمارے مقابل میں ہے، ہم آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آواز سنائی دے رہی ہے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ میں دیکھتے رہ گیا، ادھر ادھر دیکھا، آواز تو سنائی دے رہی ہے لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ لیکن میں نے پہاڑ کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے دشمنوں کا لشکر جو ہے آدھا تقسیم ہو کر کے پہاڑی کے پیچھے سے ہم پر حملہ کر رہا تھا۔ ہم نے جیسے ہی اس کی طرف توجہ دی، ہم نے دیکھا اسلامی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک سے کہا پیچھے کی طرف چلے جاؤ، ان کا مقابلہ کرو، اور دوسرے کو اور آگے بڑھنے کو کہا۔ اگر یہ آواز نہیں آتی، ہم پیچھے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو ہمارا حال ایک چکی میں پیچھے جانے والے گیہوں سا ہو جاتا، اس لیے کہ پیچھے سے بھی اسلام کے دشمن تھے، آگے سے بھی اسلام کے دشمن تھے، دونوں طرف کے حملے کے درمیان ہم پیچھے چلے جاتے، ہم شہید ہو جاتے۔ لیکن جو آواز آئی اس آواز کے مطابق ہم نے اپنے آدھے لشکر کو پیچھے کی طرف کیا، اور جب ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو کامیابی نے ہمارے قدم چومے۔ میں بھی سوچ رہا تھا اے ساریہ، صحابہ کرام کہتے ہیں اے ساریہ معلوم ہے وہ آواز کس کی تھی، وہ دن کون سا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن تھا، عین جمعے کا وقت تھا۔ لوگوں نے کہا اے ساریہ اب تم پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آواز کہاں سے آ رہی تھی، آواز دینے والا کون ہے، تمہیں شش و پنج میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خطبے میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، منبر رسول پر امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، این خطبے کا وقت تھا۔ آپ خطبہ دیتے دیتے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل 3 مرتبہ آپ نے پکارا۔ حضرت ساریہ کہہ رہے ہیں یہ وہی آواز تھی جو آواز تو سنائی دی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ پتہ چلا 400 میل کی دوری پر حضرت عمر فاروق اعظم منبر رسول سے 400 میل کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ذرا سوچے عمر کے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی کو اسی کو کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ نعرے تکبیر، حضرت عمر نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت
عظمت رسول. حضرت عمر سبحان فاروق اللہ, اعظم سبحان تو وہ اللہ. ہے جو خلیفہ ثانی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ساریہ تمہیں رب نے کون سا کان دیا تھا کہ تم نے 400 کلومیٹر 400 میل کی دوری پر تم نے سن لیا تو سمجھ میں آ گیا. فَكُنْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ. آپ ذرا سوچیں، یہ وہی ہے جو اللہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے. اٹھاؤ ان کے درسگاہوں میں بھی اور ان کے دارالافتاء میں بھی اور ان کی لائبریریوں میں وہ ساری کتابیں موجود ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے. پھر کیسے کہہ رہے ہیں اللہ والے سنتے نہیں ہیں؟ ارے ذرا سوچے، یہ جب عمر فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ میں یہاں سے پکاروں گا ساریہ سن لیں گے، تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے جو یہ کہے کہ ولیوں کے پاس نہیں مانگنا چاہیے، ولی کچھ دے نہیں سکتے ہیں. ارے میاں آؤ شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے پیر عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو کیسا پاور عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو کیسا تصرف کی قدرت عطا فرمائی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے آپ کو دہلی بھیجا تھا کہ جاؤ آپ وہیں پر خدمت انجام دے. حضرت شہنشاہ ہندوستان تو اجمیر معلیٰ میں ہے. قطب الدین بختیار کاکی جب آپ دہلی کی سرزمین پر پہنچے، اس وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش تھے. وہ ایسے پابند بادشاہ تھے جن کی کبھی عصر کی 4 رکعت سنت بھی ترک نہیں ہوئی ہے. وہ بادشاہ نے دیکھا آنے والا فقیر کوئی عام فقیر نہیں ہے، آنے والا کلندر کوئی چوراہے کا کلندر نہیں ہے، آنے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. اس لیے جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں پہنچے تو آپ کے دربار میں آپ کو آنے کے لیے کہا گیا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب دہلی کے شمس الدین التمش بادشاہ کے دربار میں آپ تشریف لے جاتے تو بادشاہ کا عالم یہ ہوتا کہ وہ کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنے سے تھوڑا اونچا تخت جو ہے حضرت قطب الدین کے لیے بنوایا تھا اور آپ وہیں تشریف فرما ہوتے. بادشاہ آپ کے تخت سے نیچے تخت لگواتا اور پورے درباری دیکھتے کہ آنے والا ایک فقیر ہے، نہ اس کے پاس شاہی لباس ہے، نہ اس کے پاس شاہی تاج ہے، نہ اس کے پاس کوئی لاوا لشکر ہے، نہ اس کے پاس ہیرے جواہرات ہے. لیکن آخر معاملہ کیا ہے کہ شمس الدین بادشاہ جس کے بارگاہ میں ہم برسوں سے بیٹھتے ہیں، اس کا یہ عالم ہے کہ آنے کے آمد پر بادشاہ خود کھڑا ہو جاتا ہے اور فقیر کو اونچا تخت دے دیا کرتا ہے، خود نیچے والے تخت پر بیٹھتا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کا اتنی وقت بڑھ گئی ہے، اس کی اتنی عزت بڑھ گئی ہے. ہم سالوں سال سے یہاں بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ہمارا کوئی امتیاز نہیں ہے، ہمارا اتنا کوئی وقار نہیں ہوا ہے. ان لوگوں نے سوچا آخر اس فقیر کا کچھ معاملہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ فقیر کی عزت و وقار ایسے ہی ہوتی رہی اور فقیر کو یہی وقار ملتا رہا تو ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہمارا مقام کب آئے گا. اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہاں سے اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت بڑے امیر سے مل جانے سے تمہاری عزت نہیں بڑھتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے سے تمہاری عزت و وقار بڑھ جاتی ہے. اسی لیے تو کسی فقیر نے کتنا خوب کہا ہے، نہ کوئی بادشاہ نہ وزیر زندہ ہے مگر در نبی کا فقیر زندہ ہے، در نبی کا فقیر زندہ ہے. حضرت شمس الدین دیکھے جب ان کو اتنی عزت مل رہی ہے، درباریوں نے سوچا اب ان کا کچھ کرنا پڑے گا. اتنی اونچائی پر بھی بیٹھائے جا رہے ہیں اور ان کو اتنی عزت مل رہی ہے، ان کا کچھ کیا جائے. تو جو 4 شر پسند تھے جن لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور سوچا کہ اب ان کے لیے کیا ہلا کیا جائے، ان کو بدنام کیسے کیا جائے، ان کو دربار سے دور کیسے کیا جائے. اس لیے کہ جب آ جاتا ہے یہ فقیر، بادشاہ نہ ہماری بات کو سنتے ہیں، بادشاہ نہ ہماری فریاد کو سنتے ہیں، بادشاہ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہر معاملے میں ان سے رائے لیا کرتے ہیں، ہر معاملے میں ان سے پوچھا کرتے ہیں. جو 4 شر پسند عناصر جمع ہوتے ہیں انہوں نے سوچا کہ ان کو کسی طرح دربار سے نکالنا چاہیے. آخر میں رائے ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دے رائے پیش کرتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے کہ کیسے ان کو دربار سے نکالا جائے. ایک شریر کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہے کہ اگر یہ بادشاہ کے سامنے ان کا کوئی ایسا کارنامہ پیش کیا جائے جس سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. ہمارا بادشاہ تو سلطان ہے اور انصاف پر بادشاہ ہے، فوراً فقیر کو اب نہیں دیکھے گا بلکہ اس کا کارنامہ جو پیش کیا جائے گا اسی کارنامے کی بنا پر اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا. بولے لیکن ایسے کام کے لیے اور کیا کام ایسا لایا جائے جس کی بنا پر بادشاہ ناراض ہو. اس میں سے ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کسی خاتون کے
ساتھ منہ کالا کرنے کی ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، اور جب الزام ان کا ثابت ہو جائے گا تو ان کو خود ہی بادشاہ بھگا دے گا یا سزا دے دے گا۔ ان لوگوں نے کہا اس کام کے لیے کون تیار ہوگا؟ بولے چلو تلاشتے ہیں، کسی کو تو تیار کرنا پڑے گا، گواہی کون دے گا؟ ارے بولے اس صاحب معاملہ ہی کو پیش کر دیں گے۔ اس طریقے سے ایک خاتون کو انہوں نے خریدا، اس کو کہا کہ ایسا ایسا ہے، سارا معاملہ بتایا کہ جب دربار لگ جائے گا اس کے بعد ایک فقیر آتا ہے جو بادشاہ کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ بادشاہ نے چھوٹا اور تخت بنایا جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے، جب وہ فقیر آ جائے تو تم ہماری طرف سے ایک یہ کام کر دینا۔ بولے کام کیا کرنا ہے؟ کہ تم حمل سے ہو؟ بولے ہاں میں حمل سے ہوں۔ بولے اس کی نسبت اس فقیر کی طرف کر دینا۔ جب بڑے دربار میں تم اس کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اپنے اس حمل کی نسبت اس کی طرف کر دو گی تو بادشاہ خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ بولے اس سے کیا ہوگا؟ بولے تم جو مانگو گی تمہیں انعام دیا جائے گا، تم جو مانگو گی تمہیں دیا جائے گا، انعام و اکرام سے تمہیں نواز دیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ تو بہت اچھا سودا ہے، بچہ بھی میرا، میرے شوہر کا، اور میں وہاں پر جاؤں گی، انعام و اکرام بھی مل جائے گا۔ دوسرے دن دربار لگ گیا ہے، بادشاہ سلامت اپنے تخت پر تشریف فرما ہے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ دربار میں پہنچے پورا دربار بادشاہ کے کھڑے ہونے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ 4-5 شرپسند عناصر جو تھے وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہاں سے دیکھا کہ فقیر کو وہی عزت مل رہی ہے۔ اب دربار لگا ہوا ہے، اتنے میں کیا دیکھتے؟ دروازے پر دستک دینے والی کسی خاتون کی آواز آتی ہے، سلطان فریاد، سلطان فریاد، سلطان انصاف، انصاف۔ جب یہ آواز شمس الدین التمش کے کانوں تک پہنچتی ہے، بادشاہ نے کہا اے آنے والی خاتون بتاؤ تو صحیح، آخر تمہیں کس چیز کا انصاف چاہیے؟ آخر تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ آخر بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے؟ تم بتاؤ تو صحیح، تمہیں انصاف دیا جائے گا، تمہاری فریاد سنی جائے گی۔ خاتون ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے، بڑے دربار کے درمیان آنے کے بعد کہتی ہے اے بادشاہ میں کیا بتاؤں، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہوں، میں کسی کو اب اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں اپنا تم پر جو زیادتی ہوئی بیان کرنا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس خاتون نے بولا کہ میرے پیٹ میں عمل ہے، میرے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، وہ اور کسی کا نہیں ہے۔ بولے یہ آپ کے بغل میں جو صوفی مزاج ایک فقیر بیٹھا ہے، اسی کی کارنامی کا اور اسی کی ظلم اور اسی کی ذاتی کا نتیجہ ہے کہ آج میرے پیٹ میں حمل پل رہا ہے۔ جب اتنا سننا تھا پورے دربار پہ سناٹا ہو چھا جاتا ہے، اور جو لوگ شرارت پسند تھے، جو لوگ شریر تھے، ان کے دلوں میں خوشیاں مہک رہی ہیں، ان کے دلوں میں خوشیاں پیدا ہو رہی ہے۔ سوچے کہ اب تو بادشاہ ان کو نکال دے گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی وہاں آپ شش و پنج میں رہ جاتے ہیں، یہ کون خاتون ہے جو میری طرف اتنی بڑی بات منتسب کر دی، میری طرف اس نے اس کی نسبت کر دی ہے، آخر یہ کون خاتون ہے؟ اب آپ بزرگوں کی بارگاہ کا ادب دیکھیں، شمس الدین نے یہ نہیں کہا تھا، بادشاہ نے یہ نہیں کہا اتنی خراب بات ہے، آپ مزاج سے صوفی لگ رہے ہو اور ایسے گناونے کام کرتے، اٹھو یہاں سے، یہ نہیں کہا، بلکہ شمس الدین التمش کی آداب کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔ انہوں نے اپنے گردن کو بادشاہ کی طرف پھیرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور یہ کیا آواز میرے کانوں تک ٹکرا رہی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا گنونا کام کیا، بلکہ عرض کیا حضور یہ کیا آواز میرے کانوں تک ٹکرا رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی نکل پڑتی ہے اور آپ زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ اپنی گردن کو جھکایا، الہ العالمین آج بھرے دربار میں میری عزت کا معاملہ ہے، اگر آج لوگوں کو یہ باور کرا دیا گیا کہ یہ غلط بات جو تھی، اگر یہ جھوٹی بات مشہور ہو گئی تو لوگوں کا جو ہے لوگوں کا بھروسہ فقراء پر سے اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے دہلی کے تخت پر بیٹھے بیٹھے بادشاہ شمس الدین کی بارگاہ میں آپ نے تشریف فرما ہو کر وہیں سے اجمیر معلیٰ کی طرف لو لگائی، اور اجمیر معلیٰ کی طرف لو لگائی، اے میرے پیر و مرشد، اے شہنشاہ ہندوستان، یا سیدنا شیخ خواجہ غریب نواز، آپ نے اسی دن کے لیے مجھے دہلی بھیجا تھا، میں دہلی میں آیا تھا کہ دین کی خدمت کروں، میں دہلی میں آیا تھا کہ خدمت خلق کروں، لیکن آج میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ بس اتنا آپ کے دل سے نکلتا ہے۔ ابھی آپ کے لبائے مبارک پر ہلکی ہلکی مدھم مدھم آواز تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھا، آپ نے گردن جھکائی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اب جب آپ نے گردن کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ شہنشاہ ہندوستان
خان دربار کے دروازے پر تشریف فرما ہے، شہنشاہ غریب نواز تشریف فرما ہے، اور جب آپ سرکار غریب نواز نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ قطب الدین دین کے معاملے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اتنی چھوٹی بات میں تم نے ہم کو بلا لیا، اتنی چھوٹی بات میں بلا لیا، میں اس جگہ پہنچ کر یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی وہاں پر آپ اپنی صفائی پیش کر سکتے تھے، ہزاروں ہزار لوگ آپ کی صفائی پیش کر سکتے تھے، ہزاروں ہزار کے درمیان آپ اپنی وضاحت کر سکتے تھے، آپ خود بھی کرامت دکھا سکتے تھے، آپ کے سامنے سب لوگ بے بس ہو کے رہ سکتے تھے، لیکن سرکار شمس الدین التمش نے وہاں پر، سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے وہاں پر بیٹھ کر غریب نواز کو پکارا اور مدد کے لیے پکارا۔ یہ کیوں پکارا؟ تو پتہ یہ چلا اے ہندوستانیوں، ایک فرقہ ایسا پیدا ہوگا جو آپ کو کہے گا یا غریب نواز نہیں پکارنا چاہیے، اسی لیے 700 سال پہلے قطب الدین بختیار کاکی نے دہلی کی سرزمین سے یہ پیغام دے دیا، اے ہندوستانیوں، جب قطب الدین کو غریب نواز کی ضرورت ہے تو تمہیں بھی غریب نواز کی ضرورت پیش کرے گی۔ غریب نواز کرتے ہیں تو تمہاری بھی مدد غریب نواز کرے گی۔ نعرے تکبیر، یہ خواب دیکھنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہندوستان واہ واہ، کل بھی غریب نواز کا تھا، آج بھی غریب نواز کا ہے۔ صبح قیامت تک نہ کوئی ہم سے چاکٹے شہنشاہ ہندوستان کو پہلے کبھی چھین سکا تھا، نہ صبح قیامت تک چھین سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، بس ضرورت ہے اپنے اوصاف کو دیکھنے کی، ضرورت ہے ہمارے کلچر کو دیکھنے کی، ضرورت ہے ہمارے مشن کو دیکھنے کی کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ آج وہی لوگ جو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بھیک کا پیالہ بڑھا کر کے مسلمانوں کی بارگاہ میں بھیک مانگنے والے آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ ارے میاں، ہندوستان سرکار غریب نواز کی دعا اور آپ کے عنایتوں سے چلا کرتا ہے، آپ کے اوپر کسی کی عنایت نہیں ہے۔ اگر آپ پر کسی کی عنایت ہے تو سرکار دو جہاں رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، اور ان کی عطا سے سرکار غوث پاک کی عطا ہے۔ ہندوستان سرکار غوث پاک نے حضرت غیاث الدین کے بیٹے سرکار غریب نواز کو سرکار غوث پاک نے عطا فرمایا ہے۔ نہ ہم سے کل کبھی کوئی چھین سکتا تھا، نہ آج چھین سکتا ہے، لیکن ہمارا طور طریقہ بدلنا ہوگا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ ارے میاں، تمہیں پڑھنا آتا ہوتا، اگر تم نے مدرسوں کا رخ کیا ہوتا، تھوڑی بہت اردو اچھی کر لی ہوتی، تھوڑی بہت فارسی سیکھ لی ہوتی، تو تمہاری زبانوں پر بھی ایسا جملہ نہیں آتا۔ بلکہ سرکار غریب نواز نے تو، سرکار اعلیٰ حضرت نے تو شان غریب نواز میں ایسا ایسا لکھا ہے کہ تمہاری پشتے کے پشتے لکھتی رہ جائے گی، لیکن غریب نواز کے بارگاہ میں پیش ہونے والا اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ اگر تمہاری پشتے جو لکھ رہی ہے اس کو تولا جائے، اور غریب نواز کی بارگاہ میں پیش ہونے والا اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ تولا جائے تو اعلیٰ حضرت کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت علامہ نقی علی خان رحمٰن نے ایک کتاب لکھی، احسن الوعاء فی آداب الدعاء، ایک کتاب لکھی، اور اس میں امکنہ اجابت کا ایک باب باندھا کہ کون سی بارگاہ ہے جہاں پر دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ آپ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں آپ نے لکھا، کس نے؟ اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے، کہ جس جگہ پر دعائیں مقبول ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ نے لکھا ہے وہ حرمین شریفین مکہ معظمہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا مدینہ منورہ ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کربلا معلیٰ لکھا جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے لکھا بغداد معلیٰ جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی جوانی میں جب اس رسالے کو پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے احسن الوعاء فی آداب الدعاء کا جب امکن اجابت فصل پر آپ پہنچے اور آپ نے دیکھا والد محترم نے ان مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا چوتھا مقام ذکر
کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ ہے جہاں دعا مقبول ہوتی ہے، اعلی حضرت نے وہاں پر قلم اٹھایا اور قال رضا کر کے آپ نے فرمایا ایک جگہ وہ بھی ہے شہنشاہ ہندوستان غریب نواز کی بارگاہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے۔ یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ اعلی حضرت کی ذات ہے جنہوں نے بتایا کہ جاؤ تو اجمیر معلیٰ جا کے مانگا کرو، وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اعلی حضرت نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اعلی حضرت پر شہنشاہ ہندوستان کی کتنی عطائیں ہیں اس کو آپ ذرا سوچیں۔ اکسیر اعظم اعلی حضرت نے فارسی میں اشعار پورے لکھے ہیں، اس میں ایک شعر ہے بہرے پایت خواجہ ہندا شہ کیواں جناب جناب بل علا عینی ورسی گوید خاقہ توئی۔ یہ سرکار اعلی حضرت نے فارسی میں شعر لکھا ہے۔ سرکار اعلی حضرت جب دہلی کی سرزمین پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں 3 دن کے قیام کا ارادہ فرمایا، دہلی کس کی بارگاہ میں؟ حضرت سیدنا سرکار شیخ الاولیاء حضرت نظام الدین علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں آپ اعلی حضرت حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے آپ نے سرکار نظام الدین اولیاء علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کیے، منقبت کے اشعار پیش کیے۔ وہیں پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دن سے تقریباً سال بھر سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، میری ایک آنکھ جو ہے کثرت مطالعہ کی وجہ سے آنکھ میں ضعف آ گیا تھا، کمزور ہو گئی تھی، پڑھنے کے وقت درد کیا کرتی تھی۔ اس آنکھ کو میں نے کئی دن لوگوں نے رائے دی کہ ایسا ہے کہ آپ کسی حکیم کو دکھائیے، آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے۔ میں نے کئی حکما کو دکھایا، ڈاکٹروں نے علاج معالجہ کیا، لیکن دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کھودا پہاڑ سوکھی گھاس بھی ہاتھ نہ آئی، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب میں گیا ہوں محبوب الہی کی بارگاہ میں، وہاں پر میں نے چند اشعار آپ کی منقبت کے پیش کیے ہیں، اتنے میں پھر میں جب اپنے بستر پر گیا ہوں، عطائے محبوب الہی یہ ہوتی ہے کہ میں جب سویا ہوں در سر تکیے سے لگتا ہے آنکھ میری بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے خواب میں ایک مسجد ہے، جنوب کی طرف بڑی مسجد ہے، اور شمال کی طرف دیکھتا ہوں ایک بڑا آستانہ ہے جس کے احاطے کی طرف گیا، مجھے ایک قبر انور تقریباً 3 قبر انور دکھائی گئی۔ میں خواب میں قبر دیکھ رہا تھا، سب سے پہلی قبر تھی شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز کی قبر تھی، اور اس کے 1.5 ہاتھ کے بعد دوسری جو قبر تھی وہ حضرت شاہ برکت اللہ کی قبر مجھے دکھائی گئی، اور اس کے بعد جو تیسری قبر تھی اسے میں پہچان نہ سکا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ شہنشاہ ہندوستان کے آستانہ مجھے دکھایا جا رہا ہے، میں نے فوراً اسی خواب میں آپ کی بارگاہ میں لپک کے آگے بڑھنا چاہا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر انور شہنشاہ ہندوستان کی قبر شک ہوتی ہے، اور جیسے ہی شک ہوئی اس میں سے سرکار غریب نواز تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور آپ کی داڑھی بالکل گھنی اور سیاہ ہے، سفیدی کا کوئی عیب نہیں تھا، بڑا وجاہت و اقبال والا چہرہ ہے، بڑی آپ کی آنکھیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب سرکار غریب نواز کے قبر انور جب شک ہوئی ہے، اس قبر کے گرد و غبار جو اڑا، میں اٹھ کر کے آگے گیا، اسی گرد و غبار کو اپنی آنکھوں پر مل لیا ہے، گرد و غبار کو آنکھوں پر مل لیا۔ اس کے بعد میں تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگا۔ جب میں وہاں پر پہنچا، ربنا آتنا فی الدنیا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تب ایک خادم نے مجھ سے کہا، خادم کہہ رہا ارے نماز کا وقت ہو رہا ہے اور یہ بندہ یہاں تلاوت زور سے کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہا، شہنشاہ ہندوستان نے تبسم فرمایا، شہنشاہ ہندوستان نے آپ کے لبھائے مبارک پر تبسم تھا۔ میں نے آپ کے لبوں کو دیکھا اور اشارہ سمجھ گیا کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی طرف دھیان نہ دو، تم بہت اچھا کلام پڑھتے ہو، تم کلام پڑھتے چلے جاؤ۔ میں اور آگے تلاوت کرتے چلا گیا، ایک آیت پر پہنچا، اور اس کے بعد جیسے ہی میں خاموش ہوا میری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، جو خواب میں نے ہندوستان کے شہنشاہ کے آستانے کی خاک اپنے آنکھ پر ملی تھی، 40 دن ڈاکٹر اور حکیموں کی دوائی سے آنکھ میں وہ افاقہ نہ ہوا تھا، شہنشاہ ہندوستان کے چوکھٹ کے گرد و غبار نے میری آنکھ میں درد میں تخفیف کروا دی، بالکل درد ایسا ہو گیا جیسے درد تھا ہی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت ہی تو بیان کر رہے ہیں میاں، وہ مانگنے کا طریقہ بھی اعلیٰ حضرت بتا
रहे हैं, कैसे आप वहां तशरीफ फरमाते, कैसे हाजिर है और जाकर के कैसे आपने खाक उठाई। वो आला हजरत है, आला हजरत ही ने तो कहा है, बहरे पायक खाजाए हिंदा शहे कैवा जनाब। ये कैवा लफ्ज जानते हैं? इनको पूछो कि कभी तुमने सोचा है आला हजरत की मुखालिफत करते हो? आला हजरत ने जिंदगी भर किया क्या है? यही तो अर्ज किया है, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। वही आला हजरत ने सरकारे गरीब नवाज को याद किया है कि सरकारे गरीब नवाज का पहले मिसरे में आपके अलकाबात को जिक्र किया, सहे कैवा जनाब। ये कैवा जो है ज़हल सितारा हुआ करता है और वो 7वें आसमान पर हुआ करता है। गोया कि आला हजरत शहंशाह हिंदुस्तान को 7वें आसमान का बादशाह पुकार रहे हैं। और आप आगे अर्ज करते हैं, बहरे पायत यानी सरकारे गौसे पाक के कदम को, जब सरकारे गौसे पाक ने फरमाया था मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो हजरत सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज खरासान की पहाड़ियों में आप इबादत और रियाजत में मशगूल थे। जब आपके कानों तक गौसे पाक की आवाज टकराई थी तो आपने उस वक्त कहा था, अपनी गर्दन झुकाई थी, बल अला आईनी वरअसी, ए गौसे आजम सिर्फ आपका कदम हमारी गर्दनों पर नहीं बल्कि आपका कदम हमारे सर पर है, हमारी आंखों पर है। उसी वक्त गौसे पाक ने बगदाद मोहल्ला के मिंबर से फरमाया था, गयासुद्दीन के बेटे ने सबकत की है, अनकरीब उन्हें हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। बाप जरा सोचे, वो सरकार गौसे पाक है, गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताना है। आइए आला हजरत और करामत बयान करते हैं। अल मलफूज में जिक्र है, आप फरमाते हैं कि मेरे एक बरकाती पीर भाई थे जो सरकार हिंदुस्तान की बारगाह में हाजिर होते, उन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान की खुद मुझे एक करामत बयान की और आला हजरत ने अपने मुरीदीन और अपने हल्का बगोश में आपने इसको जिक्र फरमाया। फरमाते हैं कि शहंशाह हिंदुस्तान की बारगाह में एक काफिर आया और काफिर आने के बाद उसने देखा उसके पूरे जिस्म पर फोड़े हो गए थे और बड़ी तपिश और तेज धूप थी, आग तेज धूप थी। और शहंशाह हिंदुस्तान की बारगाह में आकर वहीं पर बाहर चौखट पर लौटने लगा, इधर घूमता और एक ही जुमला कहता, ए ख्वाजा आग लगी है बुझा दो, ए ख्वाजा आग लगी है बुझा दो। इसके जिस्म में ये परेशानी थी, गर्मी में पत्थरों पर लौटता चला जाता, इधर से इधर। वो मेरे बरकाती पीर भाई मुझसे फरमाते हैं कि है सरकार आला हजरत से उन्होंने फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि 3 दिन में उस शख्स की बीमारी सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर 3 दिन में उसके जिस्म से फोड़े खत्म हो गए। ये कौन बयान करता है? आला हजरत बयान करते हैं। आला हजरत बयान करते हैं, अरे मियां तुम पूरे दुनिया के शौरा की शायरी को उठा करके ले आओ, पूरे दुनिया से लोगों को जमा कर लो, जो जितना लिखने वाला है लिखता रहे, तमाम के अशआर के एक पल्ले में रख दिया जाए। मेरे आला हजरत ने शहंशाह हिंदुस्तान और उनकी नस्ल रसूल पाक की नस्ल से पैदा होने वाले हर एक सादात किराम की शान में एक ऐसा शेर लिखा है कि पूरी दुनिया आज तक उस शेर की मोहताज है। सारे अशआर को एक तरफ रखा जाए और एक शेर इमाम इश्क मोहब्बत ने इसको मस्ती के दरिया में डूब कर लिखा था, उसे रखा जाए। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये पल्ला भारी हो जाएगा, इस म्यार का कोई शेर नहीं मिलता है। ये आला हजरत की जात है, शहंशाह हिंदुस्तान के गुण गाते। लेकिन जब शहंशाह हिंदुस्तान ने आला हजरत पर निगाह इनायत फरमाई तो आला हजरत का मकाम क्या मकाम हो जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी हमें, क्योंकि इस दौर में फितनों से बचना है, डगर हमें जो ढूंढनी है आला हजरत की डगर पर हमें चलना है। अगर हमें कामयाब मरना है और ईमान की सलामती के साथ मरना है, इमाम इश्क मोहब्बत के साथ जुड़ के रहना होगा, आला हजरत के नक्शे कदम पर चलना होगा, आला हजरत की तालीमात को अपनाना होगा, आला हजरत की फिक्र को अपने जहन में जगह देनी होगी। वो आला हजरत को लोग कहते हैं वो तो एक मौलाना थे, वो आला हजरत तो क्या ज्यादा लिखते थे, बहुत सारे 2-4 किताबें लिख दी है। लेकिन मियाँ ये उनका जहन जो चाय की चुस्कियां लेकर के आला हजरत की ऊंचाई को नापते हैं, वो इन लोगों का जहन हो सकता है। आला हजरत को समझना है तो
صدر الشریعہ کو سمجھا جائے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے, صدر الافاضل کو سمجھنا پڑے گا, علامہ ظفر الدین بہاری کو سمجھنا پڑے گا. آپ بڑے بڑے علماء کرام کو نہ سمجھ پائیں گے جب تک تاج الشریعہ کو نہ سمجھیں گے, جب تک محدث کبیر کو نہ سمجھ پائیں گے. اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کیسا مقبول بنایا ہے اور کس ولایت کا کون سا درجہ عطا فرمایا, ہما شما کی عقلیں اس کا حساب نہیں لگا سکتی. انسانی عقلوں سے ماورا ان کا مقام ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید آئے جن کا نام امجد علی بھیڑوی تھا. صدر الشریعہ بھی امجد علی ہے, لیکن دوسرے ایک مرید تھے جن کا نام امجد علی تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں آتے اور آنے کے بعد عرض کیا, حضور ایک بہت بڑی خطا ہو گئی ہے اور اس خطا کی بدولت اب مجھے جو ہے جیل ہوگی اور قریب ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا سنا دی جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ بولے حضور میں شکار کرنے کے لیے گیا تھا, میں نے شکار کو تو میں نے اپنے تیر کا نشانہ تو ایک شکار کے اوپر تانا تھا, لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی انسان وہاں درمیان میں آ جائے گا. میرا تیر سیدھے ہی میں نے چھوڑا ہے, اسی انسان کو جا کر کے لگ گیا ہے اور اس کی جگہ پر موت ہو گئی. اسی کا مقدمہ دائر کیا گیا. حکومت نے کہہ دیا ہے کہ مجھے اب پھانسی دے دی جائے گی. اب میرا مقدمہ ہارنے والا ہوں اور مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاؤ, میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, تمہیں کون پکڑ سکتا ہے. اس کے بعد پولیس والے ان کو لے کر کے چلے گئے اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. لوگ ایک دوسرے ان کو ملنے کے لیے آتے رہے اور سلاخوں کے پیچھے سلاخوں پر آ کے ان سے ملا کرتے تھے. لیکن حضرت امجد علی جو اعلیٰ حضرت کے مرید ہے, ان کے چہرے پر ذرہ برابر غم کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی. یہاں تک کہ جب حکومت نے, انگریز حکومت نے ان کو پھانسی کا حکم دے دیا, فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت آپ کو جو ہے یہ پھانسی کی سزا دے دی جائے گی. جب پھانسی کی سزا متعین ہو گئی ہے, لوگ ملنے آتے رہے اور آ کر کے کہتے آخر کیا کر سکتے ہیں, رب کی مرضی جس طریقے سے رب تبارک و تعالی تمہارے دروازے تک موت دستک دے دے, اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. آپ کہتے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا, مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے, مجھے موت اتنی جلدی نہیں آئے گی, میں مروں گا لیکن پھانسی سے نہیں مروں گا. لوگ سوچتے کہ آنے والے کو دلاسا دے رہا ہے, مرنے والا آنے والے کو دلاسا دے رہا ہے. یہاں تک کہ دن قریب ہو جاتے ہیں, ایک روز پہلے ان کی بیوی اور بچے ملنے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بیوی شوہر سے ملتی ہے. سلاخوں کے اس پار اس کا شوہر ہے جس کی آنکھ میں ذرہ برابر آنسو نہیں ہے, جس کی پیشانی پر کوئی غم کے آثار نہیں ہے, بلکہ خوشیوں کی لہر مڈلا رہی ہے اور آپ کے ہونٹوں پر تبسم ہے. وہ عورت خاتون روئی ہے, آپ کو کل پھانسی دے دی جائے گی, کل آپ کا جنازہ گھر پر آئے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کیسے زندگی گزاروں گی, میرا سہاگ اجڑنے والا ہے, مجھے کیا, میرا حال کیا ہوگا. جب وہ رو رو کر کے داستان سنا رہی ہے, لیکن وہ شوہر کہتا ارے تم رو کیوں رہی ہو, تم کیا کہہ رہی ہو, مجھے کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ خاتون سوچ رہی تھی بچوں کو دلاسا دیا جا رہا ہے, مجھے دلاسا دیا جا رہا ہے. کہنے لگی اور وہ کہنے لگے کہ چلو تم کہہ رہے ہو کہ میرا جنازہ آئے گا, میرا جنازہ نہیں, کل صبح کا ناشتہ میں گھر پہ آ کے کروں گا, کل صبح کا ناشتہ میں گھر پہ آ کے کروں گا. ارے عجیب حال ہے, عجیب دیوانہ بود کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس کے خلاف ہی کہتے چلے جا رہے ہیں. کہا کہ اچھا, بیوی نے سوچا کہ چلو اب یہ خوشی سے جانا چاہتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے, اسی میں یہ اپنی رضامندی کو ظاہر کرتے ہیں. اس کی بیوی روتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے بچوں کو لے کر گھر کی طرف گئی ہے. دوسرا دن سو ہوتا ہے, طلوع فجر ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو سلاخوں کے پیچھے سے نکالا جاتا ہے, پھانسی کے تخت پہ لٹکا دیا جاتا ہے. وہاں پر جب کھڑا کر دیا ہے, کھڑا ہونے کے بعد جلاد نے پوچھا تمہاری آخری کوئی خواہش ہے؟ بولے کہ آخری خواہش مرنے والے سے پوچھی جاتی ہے, میں مرنے والا نہیں ہوں. تم کیا سوچتے ہو فندہ میرے گلے میں جائے گا اور میں لٹک جاؤں گا؟ نہیں, ابھی میں گھر جاؤں گا. ارے حال کیا ہے بھائی, کیا معاملہ ہے؟ لوگ پریشان ہیں, پولیس والے دیکھ رہے ہیں, تختے پر چڑھانے والا جلاد قریب کھڑا ہے. موت کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے جلاد کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. یہ عجیب دیوانہ بود, اس کا حال یہ ہے کہ موت سامنے ہے اور پھندا گلے کے قریب آ چکا ہے. ابھی بھی اس کے یقین میں اتنی پختگی اور اس کا یقین اس معیار کا ہے, ابھی بھی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہی پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ڈالا گیا, اتنے میں جیلر دوڑ کے آتا ہے, ایک خط لے کر کے آیا ہے اور آنے کے بعد جیلر سے کہا جلاد
तैनात से कहा, अफसरों से कहा जो अपनी मिनट को देख रहे हैं, अपने सेकंड को मिला रहे हैं, कि जैसे ही वक्त हो जाए इसे लटका दिया जाए, इसलिए कि इसने किसी को मार दिया है। लेकिन खबर आती है अमेरिका, इंग्लैंड से मलिका विक्टोरिया हिंदुस्तान में आ रही है। उसकी आने की खुशी में फांसी की सजा वालों को रिहा कर दिया जाए। सोचे, इतने उम्र कैदी को रिहा कर दिया जाए, इतने मुजरिमों को रिहा किया जाए। बादशाह की वो मलिका आ रही थी, आने की खुशी में लोग उसका मुंह ताक रहे हैं। अरे देखते क्या हो, चलो लेके घर चलना है। उतारा उनको, उतारने के बाद घर पे तो मातम मचा हुआ है, जनाजे का इंतजाम किया जा रहा है, कब्र खोदने की तैयारियां हो रही है, इधर रोना धोना जारी है। माँ अपना अलग आंसू पोंछ रही है, भाई अपना अलग आंसू पोंछ रहा है, बच्चे अलग रो रहे हैं। माँ की ममता जो है बच्चों की अंगड़ाइयों को समेट नहीं पा रही है, उतने में सोच रही है गाड़ी आ गई है। जैसे ही गाड़ी आई, लोग और अपनी आवाज में बुलंदियां हो गई, जनाजा आ गया है, रास्ता कर दिया जाए। लेकिन जनाजा तो ऐसा जिंदा है कि गाड़ी से खुद उतर रहा है। आने के बाद आकर बैठ गए और कहा, मैंने कहा था कि मेरे नाश्ते का इंतजाम करना और तुमने जनाजा तरफ, अरे हटाओ इसको। इसलिए मुझे इतना यकीन था कि मुझे कोई नहीं मार सकता था, कि मेरे पीरो मुर्शिद आला हजरत ने मुझे कह दिया था, मैंने तुझे छोड़ दिया है, जब मेरे इमाम ने मुझे छोड़ा है, कोई ताकत नहीं है जो मुझे पकड़ सकती है। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। ये आला हजरत है, में सब कुछ वहां से मिलेगा, तकवा परहेजगारी भी मिलेगी। आला हजरत का खानदान इतना ऊंचा है, आला हजरत के शहजादों का आलम ये है। आज लोग जो है करामतें देख देख के बात करने की, अरे वो करामत है भी कि नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या हमारा मिजाज हो गया है कि हम देखते हैं भीड़ किसके पीछे दौड़ रही है, हम ये देखकर फैसला करते हैं कि कैसा हमारा पीर होना चाहिए, जिसके पास ज्यादा भीड़ हो। अरे मियाँ, भीड़ की बात न किया करो, अगर आपको अपना पीर तलाशना है तो तकवा देखा करो। इसलिए कि अगर आपका कोई साथी होगा तो कुरान इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, सारे दोस्त तुम्हारे मैदान महशर में तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, मगर वो जो परहेजगार है वही तुम्हारा दोस्त हुआ करेगा। अब जरा सोचे, आला हजरत को अपनी निगाह से न देखो, आला हजरत को सादात महरेरा की निगाह से देखा करो, आला हजरत को बेलग्राम शरीफ के सादात की निगाह से। अरे आला हजरत तो बहुत ऊंची चीज है, मुफ्ती आजम भी बहुत ऊंची चीज है, लेकिन आइए सरकारे मुफ्ती आजमीन अली रहमा को देखें कि उनका मकाम कौन सा मकाम है। वो बेलग्राम शरीफ की सरजमीन जहां बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हुए, सादात किराम है, और उस बेलग्राम शरीफ में बहुत से बुजुर्गान दीन ने वहां मरने की ख्वाहिश की है कि हमारी मौत सरजमीन बेलग्राम शरीफ में आवे। वहां के एक बहुत बड़े कुतुब जिनका नाम हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी पैदाइश 1920 में हुई और जिनका विसाल 1996 में हुआ, वो हजरत सरकार सैयद ज़ैनुल आबिदीन 20 साल तक अपनी खानका से बाहर नहीं आए, अपनी खानका से बाहर नहीं आए। वो सरकार सैयद ज़ैनुल आबिदीन, उनको वो जाहिर कैसे हुए कि इतने बड़े बुजुर्ग बेलग्राम में हैं। बहुत सारे बुजुर्ग बेलग्राम शरीफ में थे और बहुत सारों का आस्थाना था, लेकिन बेलग्राम शरीफ के कुछ लोग थे, वो जाते थे गंज मुरादाबाद जाते और वहां हजरत शाह फजलुर रहमान चिश्ती अलैहि रहमान जो आला हजरत के जमाने में थे, उनके पोते हजरत अब्दुल हलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास लोग अपनी फरियाद लेकर के जाते। एक वफ्द था जो आपकी बारगाह में गया और वहां अपनी फरियाद करने लगा, तो आपने पूछा, चिश्ती साहब अली रहमान ने पूछा, अरे तुम कहां से आ रहे हो? बोला हम बेलग्राम शरीफ से आ रहे। अरे बेलग्राम शरीफ से तुम्हें यहाँ हमें क्यों, हमें हमारे यहाँ फरियाद सुनाने आने की जरूरत क्या है? अरे बेलग्राम शरीफ ही में तो है उस वक्त का सबसे बड़ा कुतुब, वही तो सैयद ज़ैनुल आबिदीन है, उनके पास क्यों नहीं चले जाते? लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बेलग्राम में सैयद ज़ैनुल आबिदीन कौन है? सैयद ज़ैनुल आबिदीन, वो लोग कहे कि नहीं बेलग्राम शरीफ में तो ज़ैनुल आबिदीन नाम का तो कोई नहीं है। बोले शाहिद मियाँ को जानते हो? बोले हाँ शाहिद मियाँ को जानते, उन्हीं के एक भाई हैं जो इस वक्त के बड़े कुतुब हैं।
لوگوں نے کہا کہ اچھا ویسے بھی کوئی ہے. جب آئے وہ لوگ بیلگرام شریف میں تب ان کو پتا چلا کہ یہاں ایک بہت بڑے قطب ہے حضرت سید زین العابدین علیہ رحمہ کا معاملہ کیا تھا. جب آپ عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتے دروازہ بند ہوتا, کبھی کوئی ایسا وقت ہوتا تھوڑا سا کھلتا اور پھر اس کے بعد جو کام ہوتا پھر آپ اندر چلے جاتے. ایک مرتبہ جب آپ کے دروازے پر ایک جنازہ لا کے رکھا گیا, یعنی آپ کی بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا اور جنازہ دروازے پر رکھا گیا, تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے, آپ نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا اور کچھ دعائیں پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ جنازہ لے جاؤ اور دفن کر دو, نماز جنازہ پڑھا دو دفن کر دو. لوگوں نے کہا حضور آپ چلتے آپ اپنی بیٹی کے نماز جنازہ پڑھا دیتے. تو آپ نے فرمایا شاہد میاں موجود ہے یہ سب دیکھ لیں گے, لے جاؤ جنازہ. دروازہ بند کیا, پھر عبادت و ریاضت میں آپ مشغول ہو جاتے. کسی کو نہیں پتا رہتا تھا کب دروازہ کھلے گا, مریدین اور دعا لینے والے باہر ہی بیٹھا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ پھر ایسا موقع آیا, آپ کی چھوٹی شہزادی کا نکاح تھا, لوگوں دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے. دروازہ کھلا اور آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا. حضور عرض کرتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی شہزادی کا نکاح ہے, ذرا آپ تشریف لے آتے اور آپ کی شہزادی کا نکاح پڑھا دیتے. فرمایا کہ جاؤ چچا میاں اور پھپھا میاں موجود ہے, وہی ساری چیزیں سنبھال لیں گے. اور دروازہ بند کر دیا اور آپ پھر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے. لیکن ایک دن ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت سید زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک آپ دروازے سے باہر آتے اور دروازہ کھولا اور خانقاہ کے صحن میں آپ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. جتنے مریدین اور وہاں لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے, ایسا تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. حضرت آ گئے اور یہاں بڑی پریشانی کے عالم میں آپ چکر کاٹ رہے ہیں, آخر معاملہ کیا ہے. کسی میں پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی, لیکن معاملہ ایسا تھا کہ اچانک ایسا ہو جانا. معاملہ کیا ہے؟ اب حضرت سرکار زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضور آخر کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا آسمان ولایت سے ایک درخشندہ ستارہ آج ٹوٹ گیا ہے. آپ نے اتنا فرمایا. دوسرے دن فرمایا کہ مسجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے اور آپ خانقاہ اپنے کمرے سے باہر بلکہ خانقاہ سے باہر آئے اور آنے کے بعد آپ مسجد میں بھی تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر کے آپ نے اعلان کیا کہ کل اتنے وقت جو ہم خانقاہ سے باہر آئے تھے اس وقت ایک ولی کامل بریلی مقدسہ میں حضرت مفتی اعظم کا وصال ہوا ہے, جن کی بارے میں حضرت قطب الاقطاب قطب بیلگرام قطب سیدنا سرکار زین العابدین علیہ رحمہ نے وہاں بیلگرام کی جامع مسجد میں مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے مناقب اور منازل بیان کرتے ہوئے آپ نے پونا گھنٹہ ان کی سوانح بیان فرمائی. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا خاندان کتنا اونچا ہے. ہمیں تمہارے سند کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ کہو گے کہ اعلیٰ حضرت کو مانو تو ہم مانیں گے. ہمیں تو بیلگرام کے قطب نے بتا دیا ہے, ماریرا کے قطب نے بتا دیا ہے, اولیاء کرام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر آپ صحیح راستہ چاہتے ہو تو امام احمد رضا کی ڈگر چلنی ہوگی. لیکن مسلمانوں آج ہم پیچھے کس لیے ہیں؟ آج ہماری مزارات پر ناپاک نگاہ کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ آج ہماری خانقاہیں کیوں لوٹی جا رہی ہے؟ آج ہماری مساجد داؤ پر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ جانتے ہیں اس کا کوئی اور اثر نہیں ہے. جب مزارات پر ڈھول تاسے تم لوگ بجا رہے ہو, اگر ڈھول تاسے ہم مسلمان نام کے لوگ بجائیں گے تو کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ اگر ڈھول تاسے بجائے جائے اور وہاں خرافات ہو رہے ہو, بے پردہ عورتیں وہاں شامل ہو اور وہی لونڈے بھی شامل ہو اور وہاں غیر شرعی کام ہوتے چلے جا رہے ہو, تو جب مزار والوں نے اس بزرگ نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی ہے تو کافر آ کے توڑ بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب مزار ابھی بلڈوزر الٹ کے پھینک دیں گے, ابھی اس کو ایسا مرض ہو جائے گا, ابھی وہ جگہ پہ مر جائے گا, اس کو یہ نظر آئے گا وہ نظر آئے گا. لیکن مزار پورا زمین بوس ہو گیا, کچھ نظر نہیں آئے گا. میاں اس وقت بھی کچھ نظر نہیں آیا تھا جب تم خلاف شرع کام مزار پہ کر رہے تھے, قوالیاں بجا رہے تھے. یاد آپ مجال نہ تھی کسی کی کہ چوکھٹ چومنے سے پہلے آستانے پر اپنی نگاہ ڈال دے. لیکن آج وہی لوگ آستانوں کو شکار بنا رہے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے حالات کو بھول چکے ہیں. سنت مصطفیٰ ہمارے چہروں سے غائب ہے. بزرگان دین ہندوستان میں آئے اس لیے تھے
کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اصلاح ہو، لیکن مسلمانوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے، نماز پہ نماز جاتی رہتی ہے، ادھر ادھر کے چکر کاٹتے ہیں۔ کیا اقبال نے بہت پہلے نہیں کہا تھا؟ بہت اچھا کہا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ سے ہمکنار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دور میں اس تعلیم کو اگر پانا ہے تو بہت بہترین ذریعہ جو مجدد اعظم نے اپنے زمانے میں جس کی نشاندہی فرما دی اور جس کو قائم فرمایا، جسے جماعت رضائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ یہ تمہارا بیٹا اگر پرفتن دور ہوگا، چاروں طرف سے اس کے ایمان پر حملہ ہونا ہوگا، تو تمہارا بیٹا وہیں پر یہی کہے گا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ایک سچا عاشق بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے، اور ہمیں سنت مصطفیٰ کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ میرا امام کہتا ہے، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔